نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے مگر وہاں جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، گرد و پیش زمین خشک تھی، آسمان بالکل صاف، نہ بادل تھے نہ بارش کی کوئی آہٹ، لیکن نوح علیہ السلام کے کانوں میں وحی کی باز گشت تھی، ایک طوفان آنے والا ہے، زمین ڈوب جائے گی، سرکش غرق ہو جائیں گے۔ یہ عام آدمی کے لیے ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا تھا مگر نوح علیہ السلام کے لیے یہ رب کا وعدہ تھا۔ اللہ کا حکم تھا کشتی بناؤ اور وہ بنانے لگے، درختوں کو کاٹا گیا، لکڑیاں جوڑی گئی، کیل ٹھوکے گئے اور وہ 3 منزلہ کشتی خشکی پر اٹھنے لگی۔ قوم کے سردار روز گزرتے، ہنستے، تانے دیتے اور کہتے کیا سمندر اب تمہارے خوابوں سے نکلے گا؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا جو قرآن میں آج بھی محفوظ ہے، جس کا ترجمہ ہے اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام انہیں جواباً کہتے اگر آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو تو کل ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کر رہے ہو۔ یہ کشتی نہیں بن رہی تھی، یہ یقین لکڑی سے جوڑ بنا رہا تھا، توکل کے کیلوں سے جڑی ہوئی یہ کشتی صبر کے پانی سے سیراب کی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے کہکوں کو نہیں سنا، صرف رب کے حکم کو سنا، طوفان آیا، وہی زمین جسے لوگ خوش سمجھتے تھے، سمندر بن گئی، جو کل مذاق کر رہے تھے آج مدد کے لیے چیخ رہے تھے، لیکن وقت گزر چکا تھا، دروازہ بند ہو چکا تھا، نجات صرف اس کشتی میں تھی جو وقت پر اللہ کے حکم پر بنائی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام پیغمبر تھے مگر ہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے بھی احکام ہے، ہدایت ہے، اور کچھ طوفان ہمارے ایمان، وقت، نسل اور اقدار کو بہا لے جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آج ہمیں بھی خشکی پر اپنی کشتی بنانی ہے، محنت کی، دعا کی، علم کی اور نیت کی، بہت مذاق اڑے گا، رکاوٹیں آئیں گی، تاخیر بھی ہوگی، مگر حکم ہو چکا ہے، کشتی بنانی ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ پانی کا انتظار تو بس ڈوبنے کا دوسرا نام ہے، یہ ایمان کا سفر ہے، یہی بندگی کا امتحان ہے۔